دوستو، اگر آپ ایک مسیح ہیں یا آپ کسی مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور خداوند آپ کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ آپ کو دوسرے لوگوں کو بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس لانا چاہیے، اور آپ خود بھی دل سے ایسا چاہتے ہیں کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانیں اور خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، لیکن آپ کے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ مسیح یسوع کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتے اور آپ کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے اور آپ ان لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور لوگ آپ کی بات سننے کے بجائے آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگ آپ کی بات کو نہیں سنتے اور خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں آتے۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسی 7 باتیں بتاؤں گا جن کو سیکھ کر آپ دوسرے لوگوں کو بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے کا وسیلہ بن سکتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانیں۔ اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دوسرے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان 7 باتوں کو ضرور جان لینا چاہیے، تاکہ اگلی بار آپ اگر کسی کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے کی کوشش کریں تو آپ کی وہ کوشش ناکام نہ ہو، بلکہ آپ کی کوشش کامیاب ہو اور لوگ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانیں اور اس کے پاس آئیں۔ تو آئے بغیر وقت کو ضائع کیے آج کی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شاید کچھ مسیح بہن بھائی ایسا بھی سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں لوگوں کو کیوں یسوع مسیح کے پاس لانا چاہیے، یہ تو پادریوں کا کام ہے، پادری لوگ اپنا کام کر رہے ہیں نا، تو ہمیں مطلب کیوں لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانا ہے، وہ خود چلے جائیں گے اگر ان کو ضرورت محسوس ہوگی۔ کیونکہ کچھ لوگ، میں ایسا سمجھتا ہوں، میں ایسا سوچتا ہوں، اور میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے بھی ہیں جو کہ بہت سخت دل والے ہوتے ہیں اور وہ ایسا سوچتے ہیں کہ جس کا کام ہے وہی کرے۔ لیکن میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، جتنے لوگ آپ میری آواز کو سنتے ہیں، کہ خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کو یہ بات کہی ہے کہ جاؤ اور ساری قوموں میں انجیل کی منادی کرو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور پھر بائبل مقدس ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب تک انجیل یعنی کہ گوسپل کی جو منادی ہے، اس کی جو پریچنگ ہے، اس کا جو پرچار ہے، ساری دنیا میں نہیں ہو جاتا، تب تک انت بھی نہیں ہوگا، تب تک اینڈ بھی نہیں ہوگا، تب تک آخرت بھی نہیں ہوگی۔ تو ہم سب کو دوسرے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دلیری سے بتانا ہے۔ تو آئیے آج کی پہلی بات کو سیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اور آج کی جو پہلی ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو خود خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر جان لینا ہوگا۔ آج اگر آپ کسی مسیح سے پوچھیں کہ خداوند یسوع مسیح کون تھے، تو ہر مسیح کا جو ہے جواب وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اگر آپ 10 کرسچن یا جن کو مسیح کہتے ہیں، مسیح لوگوں کو آپ کھڑا کر لیں اور ان سے 10 لوگوں سے ہی ایک سوال پوچھ لیں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے، تو آپ کو ہر ایک کا جو جواب ہے نا، وہ آلموسٹ بالکل ڈیفرنٹ ملے گا۔ اور بہت سے مسیح بہن بھائی تو دوسرے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتا ہی نہیں پاتے۔ اور اگر کوئی ہمارے مسیحوں سے یہ پوچھ لینا کہ تم کہتے ہو نا ٹرینٹی ہے، خدا باپ اور بیٹا ایک ہی ہیں، تو تم اس کو ثابت کرو، تو وہ اس کو ثابت بھی نہیں کر پاتے کہ یسوع مسیح کیسے روح القدس ہے اور کیسے ہی وہ خدا باپ ہے۔ تو آج کی جو پہلی بات ہے وہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ پہلے ہمیں خود خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جاننا ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ایک فرینڈ تھے، میں اس کو بہت شارٹ کروں گا۔ ان کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی تھی اور انہوں نے مجھے کہا جی جو یسوع مسیح تھے نا، یسوع مسیح کے چہرے پہ تو اتنا نور تھا کہ لوگ ان کو دیکھ ہی نہیں تھے پاتے۔ اب یہ مجھے کہہ کون رہا ہے، یہ مجھے ایک مسیح گھرانے میں پیدا ہوا نوجوان مسیح کہہ رہا ہے، نوجوان کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے چہرے پہ اتنا نور تھا کہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھ نہیں تھے پاتے۔ میں نے کہا تو نے کون سے یسوع کی بات کر رہا ہے؟ میں نے اسے کہا تو کون سے یسوع کی بات کر رہا ہے؟ یسوع مسیح ایک انسان تھا، آپ سب کو یہ بات جان لینی چاہیے۔ وہ خدا باپ تھا، انسان کی صورت میں آیا، وہ کامل انسان تھا، پرفیکٹ انسان تھا۔ جیسے ہمیں درد ہوتا ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ اس نے خدائی قوت کا استعمال نہیں تھا کیا۔ ہاں، معجزہ دینے کے وقت، شفا دینے کے وقت وہ اس قوت کا، اس پاور کا ضرور استعمال کرتے تھے، خدائی پاور کا، کیونکہ وہ خدا باپ تھے جو کہ انسان کی صورت لے کر آئے تھے، بیٹے کی صورت میں آئے تھے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح ایک انسان تھا،
کوئی نور نہیں تھا اس کے چہرے پہ، مطلب جو آپ سوچتے ہیں نا، تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اصل تعلیم کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کو خود ہی نہیں نہ پتا ہوگا، آپ دوسرے لوگوں کو بھی نہیں بتا پائیں گے۔ کچھ لوگ خداوند یسوع مسیح کو نبی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے رسول سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کا اس کے بارے میں کچھ خیال ہے، لیکن جو بائبل مقدس کی تعلیم ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آج کی پہلی بات ہے کہ ہم پہلے خود خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جب تک نہیں نہ جانیں گے تو ہم دوسرے لوگوں کو بھی نہیں جیت پائیں گے۔ تو آج کی جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا غیر اقراری گناہ نہ پایا جاتا ہو۔ غیر اقراری گناہ کا مطلب ہے کہ ایسا گناہ جس کا کہ آپ اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتے، آپ اس کو نہیں مانتے، آپ اس کو چھپاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم انسان سے اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہیں، لیکن خدا سے ہمارا کوئی گناہ نہیں چھپا ہوا۔ تو یہ لازمی ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے نا، اس میں کوئی بھی غیر اقراری گناہ نہ ہو۔ اگر تو آپ کی زندگی میں کوئی گناہ یا خطا یا کمی ہے نا، تو آپ کو اس کو مان لینا چاہیے اور اس کو دور کرنا چاہیے۔ یہ دوسری ضروری بات ہے جو کہ آپ کو کرنی چاہیے اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے لیے لوگوں کو جیتنا چاہتے ہیں، نہیں تو لوگ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ روح القدس سے بھرے ہوئے ہوں، روح القدس سے مامور ہوں، فل آف ہولی اسپرٹ ہوں۔ ہولی اسپرٹ کی جو پاور ہے، جو اس کی پریزنس ہے، وہ آپ کی زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ تو پھر ہی آپ جو ہے نا لوگوں کو جیت پائیں گے، کیونکہ انسان خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا مرضی قابل ہو، جتنی مرضی اس میں نالج ہو، دنیا کی ساری کتابیں کیوں نہ اس نے پڑھی ہوں، لیکن جب تک آپ کے اندر روح القدس نہیں ہے، آپ کے اندر خدا کا روح نہیں ہے، آپ کسی کو بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں لا سکتے۔ اور آج کی جو چوتھی ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کی زندگی میں کیسے بڑے کام کیے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کو بھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتا سکیں۔ آج بہت سے مسیح بہن بھائی اپنی گواہی شیئر کرنا بھی نہیں جانتے کہ ہمیں اپنی گواہی کیسے سنانی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں گواہی ہوتی ہے اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے، ہمیں شرمانا نہیں ہے، کیسے بھی الفاظ میں ہمیں اپنی گواہی کو بیان کرنا ہے، ہمیں دوسرے لوگوں کو تیار کرنا ہے اپنی گواہی کے ذریعے کہ جو کام خداوند یسوع مسیح نے ہماری زندگی میں کیے ہیں۔ اور یہ جو گواہیاں ہوتی ہیں، یہ جو ٹیسٹمنیز ہوتی ہیں نا، یہ بہت زیادہ اثر کرتی ہیں۔ پاک کلام سے زیادہ میں کہوں گا کہ ایک ٹائم پہ اثر کرتی ہیں، کیونکہ یہ گواہیاں بھی خداوند کا پاک کلام ہی ہوتا ہے، اس کا روح القدس ہی بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت پہ آ کے پاک کلام سے بھی زیادہ اثر کر جاتی ہیں۔ گواہی بہت پاور رکھتی ہے۔ آپ اپنی گواہی کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں، پھر آپ دوسرے لوگوں کو بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے جیت پائیں گے۔ اور آج کی پانچویں بات کو بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس ڈرو مت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانیں اور دوسرے لوگوں کو بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے کا وسیلہ بنے، اس کا سبب بنے۔ تو آئیے آج کی پانچویں بات کو جانتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جنہیں خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ آپ ان لوگوں کی تلاش میں رہیں، آپ لوگوں کی زندگیوں پہ فوکس کریں کہ کس کو خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں۔ آج لوگ بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ہیں، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ سیمنریز کو جوائن کر سکیں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سیکھ سکیں یا خدمت کر سکیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں، ان کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں، کسی بھی طرح سے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ ان کو کوئی بائبل دے سکتے ہیں، آپ ان کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتا سکتے ہیں، جو کہ سب سے بہترین اور اعلیٰ بات ہوگی کہ آپ ان کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جائیں۔ آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جنہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ اور آج کی جو چھٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ مسیح یسوع کے بارے میں گفتگو کریں، اس کے بارے میں بات چیت کریں۔ آپ جس بھی انسان سے ملتے ہیں، آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتا کے آئیں۔ خداوند یسوع مسیح کا پیغام محبت کا پیغام ہے، لو کا پیغام ہے، ہمیں اس کو پریچ کرنا ہے۔ جو بھی بندہ آپ کو ملتا ہے، آپ
نے اس کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ضرور بتانا ہے، تھوڑا نہیں تو زیادہ نہیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے آپ دوسرے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ضرور بتائیں۔ آپ ان کو ایک بار سوچنے پہ مجبور کر دیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں وہ سوچیں اور ان کے اوپر ریسرچ کریں اور خود سے ڈھونڈیں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے، اور خود سے جانیں کہ ان کی قدرت کیا ہے۔ اور آج کی جو 7ویں بات ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کو اگر آپ نے نہ سیکھا تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ جو 6 باتیں سیکھی ہیں نا، یہ سب بھی ضائع ہو جائیں گی۔ اور آج کی جو 7ویں بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ریزلٹس ہیں نا، جو نتائج ہیں، ان کا انتظار کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں آج بتایا اور کل ہی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے سب گناہ چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، جو میں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا یا جو میرا فیتھ ہے یا جو مجھے پتہ ہے، دیکھیں وہ تو ہم جانتے ہیں نا، جو ہمیں پتہ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ صحیح ہے، پھر جب ہم نے بتا دیا نا تو پھر ہم نے بے صبرے نہیں بننا، ہم نے بار بار ان کے پاس جانا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے پاس جانا ہے جن کو مسیح کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بار گئے، اس نے نہیں آپ کی بات مانی، وہ اپنی زندگی میں پھر وہی کام کر رہا ہے اور آپ ہمت ہار کے بیٹھ جائیں اور پھر ان کے پاس جائیں نا۔ آپ کو بار بار جانا ہے، ریزلٹس کا ویٹ کرنا ہے، خداوند کے آگے اپیل کرنی ہے۔ خداوند آپ کی دعا کو ضرور سنیں گے، اور اسی طرح سے آپ اور میں اور ہم سب مل کے دوسرے لوگوں کو بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس لا سکتے ہیں۔ آپ ان باتوں کو نوٹ کر لیں، اگر آپ کے پاس ڈائری یا بک ہے آپ ان کو لکھیں، جو 7 باتیں بتائی ہیں آپ ان کو اپلائی کریں۔ میری آپ سب کے لیے یہ دعا ہے، آپ جب ان باتوں کو سیکھ کے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سیکھیں وہ کون ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے پاس جائیں جن کو خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے، جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نہیں جانتے، اور جو باقی سب باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے آپ سٹیپ بائی سٹیپ ان پر عمل کریں، ان کو سیکھیں۔ یہ ایک لرننگ پروسیس ہے جو کہ آپ کو اس سے گزرنا پڑے گا۔ آپ کو پہلے خود سیکھنا ہوگا، پھر ہی آپ کسی روح کو جیت پائیں گے، کیونکہ یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم نے دنیا میں جانا ہے، گوسپل کو سنانا ہے اور بہت سی روحوں کو خداوند یسوع مسیح کے لیے، اس کے جلال کے لیے جیتنا ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل اور بیسٹ آف لک۔